أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ رمضان المبارک جو کہ ماہ عبادت ہے، ماہ قرآن ہے، خداوند عالم سے قریب ہونے کا ایک بہترین راستہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے. ماہ مبارک رمضان کے جہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی خداوند عالم بڑا بڑا اجر ہمیں عنایت فرماتا ہے. اگر آگہی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس ماہ میں قدم رکھا جائے تو یقیناً وہ فائدے بہت زیادہ انسان حاصل کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان کے روزے جو ہم پر واجب قرار دیے گئے ہیں، ان روزوں کی ادائیگی کی طرف اتنا زیادہ متوجہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر مسافر ہے یا شدید بیماری میں ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر انسان بیماری سے نجات پا رہا ہے اور اس کے لیے ایک مسئلہ شرعی یہ بیان کیا جاتا ہے آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور غسل نہ کر سکے تو وہ غسل کے بدلے تیمم کرے اور طلوع فجر تک باطہارت ہو جائے تاکہ صبح کا روزہ وہ رکھ سکے. تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ جو بیان کیا گیا تاکہ روزے کی اہمیت ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور جس کے ساتھ بہت ساری برکتیں اللہ نے جوڑ رکھی ہیں. یہی ماہ مبارک رمضان کا روزہ، جیسا میں نے ابھی کہا کہ اگر بیداری کے ساتھ ہم اس ماہ میں قدم رکھتے ہیں، آگہی کے ساتھ، علم کے ساتھ بالخصوص اگر قدم رکھتے ہیں تو پورا فائدہ اس کا حاصل ہو سکتا ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو بہترین روزے دار بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کیا جائے، اپنے آپ کو علم والا بنایا جائے، ہم اہل علم میں سے ہوں، علم حاصل کرنے والوں میں سے ہوں. تو لہٰذا علم کی ضرورت بہت زیادہ ہر انسان کی زندگی میں ہے. اگر انسان علم نہیں رکھتا، اس کی زندگی بہت ہی اس انداز سے ہے کہ غافلوں والی زندگی، غفلت کی، بس جتنا بتا دیا گیا اتنا جانتا ہے، بس اسی طرح سے وہ چلے جا رہا ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ واضح فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر، مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی مانند ہے کہ جو مستقل چلتا تو رہتا ہے لیکن اس دائرے سے وہ باہر نہیں نکل پاتا. یعنی کہ بڑے خوبصورت مثال امام نے دے دی کہ جس طرح چکی کا ایک گدھا ہوتا ہے کہ بس جتنا دائرہ ہے جہاں اسے باندھا گیا اسی دائرے تک کے وہ چلتا رہتا ہے، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا. یہی مثال اس انسان کی ہے جو علم کے بغیر عبادت کو انجام دیتا ہے. یعنی کہ جو عبادت کر رہا ہے، بس جتنا کسی نے کچھ بتا دیا، اب اس کے پاس چونکہ علم نہیں ہے، وہ اپنی عبادتوں کو اور کیسے بہتر بنایا جائے ان چیزوں کے متعلق نہیں جانتا. اس کا نقصان یقیناً اس کے لیے تو ہے، اور اس کا نقصان اس کی زندگی پر اس طرح سے بھی پڑتا ہے کہ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر بہت سے ایسے شر پسند افراد جو خود کو اہل علم کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور شریعت کو درکنار کر کے بہت سی ایسی غلط باتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ انسان جو علم نہیں رکھتا وہ ان چیزوں کا ایکسپٹ کرنا شروع کرتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ معاشرے کا عالم یہ ہے کہ واجبات کے متعلق تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انجام دے دیں گے، یعنی اس میں کمپرومائز کر رہا ہے جو کہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، لیکن رسومات کے اعتبار سے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ نہیں. یعنی جتنی رسمیں ہمارے باپ داداؤں نے بتائی تھی ہم رسموں میں کمی نہیں کر سکتے، لیکن ہاں واجبات میں انسان کمی کر رہا ہے. یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ چیزیں کیوں سامنے آتی ہیں؟ کیونکہ انسان کے پاس علم موجود نہیں، اور اسی چیز سے ایسے افراد فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جن کو ان لوگوں پر اپنی حکومت کرنی ہوتی ہے. بہت سے ایسے فتنہ پسند انسان جو ہم پر مسلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، یا اپنے آپ کو اتنا ہم نے علم والا نہیں بنایا، خود کی معلومات میں، خود کی نالج میں
ہم نے اتنا اضافہ نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جان سکتے کہ اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو سمجھ سکیں کہ یہ غلط ہے، نہیں بلکہ اسے بغیر کسی جھجک کے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں، کتاب انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 235 235 پر ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو خود کو بہت علم والوں میں شمار کرتا تھا اور کہتا تھا میں بہت بڑا عالم ہوں، حتیٰ کہ اس مقام پر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ جملہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو اہل بیت سے بہت دور ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے بھی نہیں تھا، غیر شیعہ ہے، اور لہٰذا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مشہور کر رہا ہے کہ میرا علم اس قدر ہے کہ میں تمہیں غیب کی باتیں بتا سکتا ہوں، میں تمہارے مسائل حل کر سکتا ہوں، اور میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ اس طرح سے اس نے اپنے مریدوں پر اپنے یوں کہیں کہ اپنی سوچ کو اور اپنی اس فکر کو مسلط کر دیا تھا کہ مرید بھی اس کی باتوں کو اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ ایک روز کا معاملہ اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، حالانکہ عالم نہیں تھا، بس یہ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہاں کے لوگ علم سے دور ہیں، لہٰذا ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا لیا جائے، لہٰذا اس نے لوگوں کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، چونکہ تو مجھے یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، میں جنت کو بھی بیچ سکتا ہوں، تو لہٰذا اگر کسی کو جنت کا کچھ حصہ چاہیے تو اتنے اتنے درہم مجھے دے، میں اسے جنت دے دوں گا۔ اب جو علم نہیں رکھتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے جن کے پاس علم ہوتا وہ کہتا کہ بھائی جنت پر اختیار خداوند عالم کا ہے، بھلا ایک انسان کا اختیار کہاں کہ وہ بیچ سکے یا دے سکے، اللہ کی یہ ملکیت ہے۔ لہٰذا اب جو جاہل تھے وہ اس کے پاس آتے، کچھ درہم و دینار دیتے اور جنت کا کچھ حصہ اس سے لکھوا کر کے لے جاتے اور اسے بڑے حفاظت سے رکھتے کہ ہمیں جنت کا اتنا حصہ مل جانا ہے۔ ایک روز کا معاملہ ہے، یہ بصرہ میں یہ شخص رہتا تھا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھا رہا ہے، اس کے مرید اس کے پیچھے ہیں، اور اچانک نماز پڑھاتے میں یہ چخ چخ کی آواز اس نے بلند کرنا شروع کی۔ اب جب یہ آواز اس نے بلند کی، ذرا لوگ حیران ہوئے۔ بہرحال نماز کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ کیا تھا، عالم سے، عالم صاحب یہ بتائیں کہ یہ چخ چخ کی آواز نماز کے درمیان۔ تو یہ کہتے ہیں چونکہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں بہت سی چیزوں کا علم رکھتا ہوں، لہٰذا جب میں یہاں بصرہ میں نماز پڑھا رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ مسجد الحرام میں ایک کتا جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میں اسے بھگانے کے لیے یہ آواز نکال رہا تھا۔ اب جو مرید تھے وہ تو اور زیادہ متاثر ہو گئے کہ بھائی ان کے پاس اتنا علم ہے، بصرہ میں بیٹھے بیٹھے مسجد الحرام کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب بہرحال ایک شخص انہی میں سے اپنے گھر آیا اور آ کر کے اس نے اپنی بیوی سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ شخص بھی اس جاہل کہیں، ہم عالم تو نہیں کہہ سکتے اسے، اس شخص کی مریدی میں تھا۔ اس نے آ کر کے اپنی بیوی سے بتایا، بیوی جو تھی وہ اہل بیت کی عاشق تھی، چاہنے والی تھی، لہٰذا بیوی نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چاہتی تھی کہ اب یہ فتنہ کم سے کم میرے شوہر کے دماغ سے ہٹ جائے، لہٰذا اس نے ایک منصوبہ بنایا، کہا کہ اپنے اس عالم کو اور اپنے کچھ دوستوں کو بھی کل دعوت پر بلاؤ، لہٰذا میں دعوت کا انتظام کرتی ہوں۔ دوسرا دن آیا، جو عالم سو کالڈ عالم جنہیں کہیں کہ انہیں بلایا گیا اور یہ شخص بڑی عزت و احترام سے انہیں لے کر آتا ہے اور کچھ اور بھی افراد ساتھ میں آئے۔ خاتون نے پلاؤ تیار کیا، گوشت کا پلاؤ تیار کیا، اور جب سب آ چکے دسترخوان لگا تو سب کی پلیٹ اس خاتون نے الگ الگ نکالی اور اس میں چاول، پلاؤ کے چاول نکالے، اس پر مزید بوٹیاں رکھ کر کے سب کے لیے پلیٹ پہنچاتی رہی۔ لیکن اس عالم کے لیے جو کہ اپنے آپ کو ولی کہتا تھا اللہ کا، اس کے لیے جب کھانا نکالنے کی باری آئی تو خاتون نے بوٹیاں نیچے رکھیں اور بہت سا چاول اس پر ڈال دیا، یعنی بوٹیاں اب نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اب جب یہ پلیٹ ان کے سامنے دی گئی تو ایک مرتبہ وہ جو عالم خود کو کہہ رہے تھے بفر اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سب کے لیے تو وہ کھانا پیش کیا گیا کہ جس میں بوٹیاں بھی ہیں، مجھے بغیر بوٹیوں کا پلاؤ دے دیا گیا۔ شوہر اندر آتا ہے کچن میں اور خاتون کو، اپنی بیوی کو ایک مرتبہ چلانے لگا، چیخنے لگا، کہنے لگا کہ تم نے یہ توہین کی ہے ہمارے عالم کی کہ تم نے بوٹیاں دی ہی نہیں۔ خاتون ایک مرتبہ مسکرائی اور مسکرا کر کہتی ہے کہ بوٹیاں میں نے دی تھیں، اس چاول کے نیچے ہیں، بوٹیاں نیچے ہیں، چاول اوپر ہے۔ یہ بات آپ کو بتانا میں چاہتی تھی کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، اگر وہ چاول کے نیچے کی چھپی ہوئی بوٹیوں کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ بصرہ میں بیٹھے بیٹھے مسجد الحرام کا جائزہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بات کو سننے کے بعد اب یہ شخص جو تھا یہ ایمان لے آتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے جاہل تھے جو اس کی بات پر لگے رہے۔ بتانے کا مقصد اس واقعے کی یہی ہے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے
کہ جن کی بیہودہ ایسی باتوں کو انسان مانتا ہوا چلا جائے گا، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے آمادہ ہوگا، نہ صرف خود بلکہ اپنی نسلوں کو بھی، اور آگے بہت سے لوگ جتنے اس سے جڑتے جائیں گے انہیں بھی کہے گا کہ فلاں شخص تو بہت بہتر ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرائیں، علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تاکہ ہماری عبادتیں اور بہتر ہو سکیں اور ہم بہترین طریقے سے خدا کی عبادتوں کو انجام دینے کے لائق بن سکیں۔ ماہ مبارک رمضان حصول علم کے لیے بھی بہترین ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، اس انداز سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بہت سی ایسی کلاسز ہوتی ہیں کہ جہاں پر درس ہوتے ہیں اور بہت سی بہترین باتیں بتائی جاتی ہیں عبادت الہی کے اعتبار سے اور اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار کے حوالے سے۔ یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جتنی بھی کردار کی یا ان کی سیرت و گفتار کی باتیں جو ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، ان کا جاننا یقیناً بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ہمارے علماء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ اس طرح کے اجلاس بالخصوص وہ ماہ رمضان میں رکھا کرتے تھے۔ میں مثال یہاں دینا چاہوں گی کہ نجف اشرف عراق میں موجود آیت اللہ العظمیٰ الحاج حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کی، کہ آج بھی یہ معاملہ ہے کہ بشیر حسین نجفی صاحب کی ماہ رمضان میں اپنے جو ان کا دفتر ہے وہاں پر اس طرح سے درس وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں کہ پورے ماہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں جس میں کچھ مصائب پڑھے جاتے ہیں اور کچھ ماہ رمضان کے اعتبار سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت و کردار کے اعتبار سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مصائب کچھ اہل بیت اطہار کے کچھ منٹ بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک بہترین طریقہ ہے یہ ہمارا ماہ رمضان میں حصول علم کا، علم حاصل کرنے کا، کہ جو ہم نے علماء کرام سے سیکھا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جب یہ انتظام آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں کے رہنے والے مومنین یا دوسرے ملکوں کے جو وفود وہاں پر جاتے ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یعنی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اس طرح کی کلاسز وغیرہ رکھیں یا رکھی جاتی ہیں تو ان میں شرکت کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں، کیونکہ اس ایک ماہ میں کس قدر علم نشر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے اور زیادہ عقائد مضبوط ہوتے ہیں، بہتر طریقے سے عبادتوں کو انجام دینے کی ہمیں قوت و طاقت خداوند عالم کی طرف سے میسر ہوتی ہے حصول علم کی بنا پر۔ لہٰذا اپنی مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں یا پھر اپنے گھروں میں ہی اس طرح کی جو ہے درس وغیرہ کا انتظام رکھا جائے کہ جہاں پر لوگ آئیں اور علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اس علم کے ذریعے اپنی عبادت کو بہتر بنانے میں۔ ایک اور مثال میں دینا چاہوں گی آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی، کہ دیکھیے جب ہم علم کو حاصل کرتے ہیں تو اس کا اثر بہترین ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے تھے کہ میں آیت اللہ خمینی کی درس میں جو جایا کرتا تھا، کہ جو آپ جمعرات جمعہ کو لیا کرتے تھے، اس درس کا یہ اثر مجھ پر ہوتا تھا کہ پیر اور منگل تک کے اس کا اثر مجھ پر باقی رہتا تھا، اور پھر میں جمعرات جمعہ پھر ان کے درس میں شرکت کرتا اور یہ اثر اسی طرح سے چلتا رہتا۔ یعنی جو بھی اس طرح سے یہ ہستیاں ہیں علماء کرام کی، تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے یقیناً انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے اور علم کے اعتبار سے بالخصوص بہت زیادہ حریص رہے ہیں، بہت زیادہ چاہتے تھے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ یہ علم کے ذریعے سے ہی بہت سی ایسی باتیں انسان کے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ جو غلط چیزوں کو بھی دین میں شامل کر دیا گیا، ان چیزوں سے پردہ اٹھتا ہے، انسان حق تک پہنچتا ہے، صحیح باتوں تک پہنچتا ہے اور صحیح طریقے سے چیزوں کو انجام دینے کا اسے ایک جو ہے جذبہ اسے ملتا ہے اور ایک راستہ اس کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس کوئی علم دینے والا ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ کوئی ہمیں علم دینے والا موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے دو دوست ہیں ان میں سے کون سا بہتر ہے، اس کی نشاندہی کر کے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر پوچھ کر کے امام نے یہ سوال کیا کہ 11ویں امام بیان فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور امام نے اس سے سوال کیا کہ اگر تمہارے دو دوست ہیں، ایک دوست ایسا ہے جو بہت مالدار ہے، بہت دولت ہے اس کے پاس، اور وہ ہر روز جب تم سے ملتا ہے تمہیں 10,000 درہم وہ تمہیں عطا کرتا ہے، وہ دوست تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یا دوسری طرف ایک ایسا دوست ہے جو کہ علم رکھتا ہے اور عالم ہے، وہ جب بھی تم سے ملتا ہے تو تمہیں جو ہے جہنم سے دور کرتا ہے، تمہیں جنت سے قریب کرتا ہے، تو لہٰذا وہ دوست تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یا وہ مالدار دوست؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ بے شک مولا میرے لیے وہ دوست زیادہ فائدہ مند ہے کہ جو مجھے شیطان کے وسوسے سے دور کرتا ہے
جو جہنم سے دور کرتا ہے، جنت سے قریب کرتا ہے، تو لہٰذا وہ دوست میری نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ یقیناً اس دنیا میں دوستی بھی ہم جو کرتے ہیں اس کا پیمانہ بعض دفعہ مال و دولت کو قرار دیتے ہیں، لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ دوستی کا معیار بھی جو ہے ایمان کی بنا پر، علم کی بنا پر ہونا چاہیے۔ جو ہماری آخرت کو سنوارے وہ دوست حقیقی معنوں میں ہمارا دوست ہے۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے، اپنی عبادتوں کو بہتر بنایا جائے۔ آگہی ہوگی تو یقیناً اس کا ثواب ہمیں پورا ملے گا، غفلت ہوگی، غافل ہے انسان، تو اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادتوں کے سہارے پھر یہ کہے گا ٹھیک ہے خدا تو معاف کرنے والا ہے، لیکن خدا، پھر سے وہی جملہ کہنا چاہوں گی، خدا نیت کا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کے علم حاصل نہیں کر رہا کہ ہم جاہل رہیں گے تو خدا سوال نہیں کرے گا، تو اس کے متعلق بھی تو سوال ہوگا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس وسائل مہیا نہیں، تو ایک مسئلہ ہے اس کے لیے یہ تمام چیزیں، لیکن یہ بھی آج کے دور میں ممکن نہیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی ٹیچر موجود نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، بہت کچھ اسے علم حاصل ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں کے متعلق وہ اپنی جانکاری کو بڑھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، کیونکہ علم و شعور اور آگہی کے ساتھ ہی انسان اپنی عبادتوں کو بھی بہتر بنائے گا۔ اور بہت اہم معاملہ کہ یہ تمام تر تیاریاں جو ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے ظہور کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ بے شک امام وقت، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ جن کے ظہور کی راہ ہمیں ہموار کرنی ہے، یہ جو ظہور کی تاخیر ہو رہی ہے سبب ہم ہیں کہ ہماری تیاریاں اس طرح سے مکمل نہیں ہیں، ہم غفلت کی اس طرح سے زندگی جی رہے ہیں کہ جہاں پر اپنے وقت کے امام کو یاد بھی نہیں کرتے، لیکن وہی امام کہ جو ہمیں ہر لمحہ یاد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں مشکل میں دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، وہ امام خود چاہتے ہیں کہ ظہور ہو جائے، لیکن یہ ہمارے گناہ ہیں اور ہماری غفلتیں ہیں کہ جو ظہور میں تاخیر کا سبب بنتی ہیں۔ مظلوم ترین شخصیت آقا حسین کی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کہ جب آپ نے دیکھا کہ شریعت کے ساتھ ایک کھیل ہو رہا ہے، لوگوں کو علم سے دور کیا جا رہا ہے، اور اس شریعت میں یزید ملعون اپنی تمام فتنوں کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ مولا حسین کی شخصیت کہ جنہوں نے اس تمام فتنے اور فساد کے خلاف قیام کیا اور لوگوں تک کہ وہ پیغام پہنچایا کہ آج تک کہ یہ دین اسلام باقی ہے، امام کا پیغام باقی ہے، آج جو ہمارے سروں پر ردائیں باقی ہیں، آج جو ہم یہ دین کے ماننے والے ہیں، یہ بہترین دین، دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، یہ کچھ بھی موجود نہ ہوتا اگر مولا حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی۔ امام حسین نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ انسان جب کہیں سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس مقام پر پہنچوں گا تو آرام و آسائش کی زندگی ہوگی۔ اگر کوئی ایک مقام سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو یہ سوچ کر ہجرت کرتا ہے کہ اس مقام سے وہ جگہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں تو کربلا کو بسانے کے لیے نہیں، بلکہ کربلا میں تمام شہادتوں کو پیش کرنا ہے، کربلا میں قربانیاں پیش کرنی ہیں، اور ان شہادتوں کے ذریعے سے اس دین اسلام کو ایک نئی زندگی دینی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ ایک بیٹی جناب صغرا ہے کہ جو بیمار ہے، چاہتی ہیں کہ بابا اجازت دے دیں، لیکن جناب صغرا کو اجازت نہ ملی۔ اس کی ایک وجہ روایت میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جناب صغرا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ مولا حسین کے یہ جملے تھے کہ میں اپنی والدہ کی شبیہ کو در بدر، دیار بدیار پھرائے جاتے ہوئے کس طرح دیکھ سکوں گا۔ جناب صغرا کو اجازت نہ ملی، قافلہ روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ منزلوں کو طے کرتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب تمام تر تحفے خدا کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر دیے، اب وہ موقع آیا جب آقا حسین کو صبر کے جوہر دکھانے ہیں۔ کوئی باقی نہ تھا، نہ کوئی بھائی باقی ہے، نہ بیٹے باقی ہیں، نہ ہی وہاں پر بھتیجے باقی ہیں، نہ بھانجے باقی ہیں، تمام کی شہادت ہو گئی۔ حبیب جیسا دوست بھی نہ رہا۔ جب کوئی باقی نہ رہا، مولا حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، مولا حسین خیمے سے اس طرح سے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ آقا حسین رخصت ہو کر کے مقتل میں آئے ہیں،
آگے بڑھ کر کے وار کرنا شروع کیا۔ رجس پڑھتے جاتے ہیں، لوگوں تم نے میرے عباس کو مارا، میرے قاسم کو مارا، میرے علی اکبر کو مارا۔ ایک مرتبہ صدائے غیبی بلند ہوئی، اے حسین اب صبر کے جوہر بھی دکھا دو۔ آقا حسین نے تلوار کو روکا، جیسے ہی تلوار کو روکنا تھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگیں۔ جس نے جس طرح چاہا آقا حسین پر وار کیا۔ مولا حسین زخموں سے چور ہو کر اب جو زمین کربلا پر گرے تو تیر جسم میں اتنے تھے کہ حسین کا جسم ان تیروں پر معلق ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا وہ دکھیاری ماں ہے جس نے اپنے دونوں بیٹوں پر یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا۔ ایک بیٹا حسن تھا جس کے جنازے پر تیر تھے، ایک حسین ہے کہ جن کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔